افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشن جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت۔ افواج بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہیں۔ ان میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام اور انفارمیشن آپریشنز کو دشمن کے خلاف مربوط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فضائی برتری، کثیر المقاصد ڈرونز اور دور مار کرنے والے ہتھیاروں کے ہم آہنگ استعمال سے دشمن کی نقل و حرکت ناممکن بنا دی جاتی ہے۔ تباہ کن بمباری اور سائبر انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج کر دی جاتی ہے۔ پاکستان میں بنائے گئے ہتھیاروں اور جدید ڈرونز دوست ممالک سے خریدے گئے ہتھیاروں کے ساتھ مربوط انداز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ مشترکہ جنگ کا بہترین نمونہ ہے جہاں فضائی اور زمینی طاقت کے ساتھ دشمن کے دفاع کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ اسی سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سید محمد علی صاحب، یہ کہیے گا ملٹی ڈومین آپریشنز کو موجودہ اور مستقبل کی جنگوں میں فیصلہ کن برتری کیوں تصور کیا جا رہا ہے؟ میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ پاک فوج ایسا کیوں کر رہی ہے اور کیسے کر رہی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کو اس وقت 3-4 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ جو ہمارا تھریٹ پرسپشن ہے اس میں بھارت کی جانب سے فضائی اور زمینی جو جارحیت ہے اس کے بھی خطرے کے حوالے سے ہماری پیش بندی کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ انفارمیشن وارفیئر بھی ایک حقیقت ہے جس میں پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اب دہشت گرد بھی جو ہیں وہ بھی چھوٹے ڈرونز وغیرہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان چاروں جو نوعیت کے تھریٹس ہیں اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے پاک فوج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ایک بڑی ہمہ جہت ایک حکمت عملی ڈیولپ کی ہے، جو کہ ایک نئی ڈاکٹرن ہے، ایک نیا کانسیپٹ اور نیا نظریہ ہے وارفیئر کے حوالے سے، تاکہ پاکستان جو ہے نہ صرف روایتی اعتبار سے بلکہ غیر روایتی جو خطرات ہیں، چاہے وہ سائبر کی ڈومین میں ہو، چاہے وہ انفارمیشن کی ڈومین میں ہو، چاہے وہ الیکٹرانک وارفیئر کی ڈومین میں ہو، چاہے وہ ڈرون وارفیئر کی ڈومین میں ہو، ان سب پہ بھرپور دسترس اور مہارت حاصل کر چکا ہے، جس کا عملی نمونہ آپ نے پچھلے سال مئی میں بھارت کے خلاف دیکھا، اور اس نے کمپلیٹلی حیران اور پریشان کر دیا بھارتی لیڈرشپ کو کہ جس انداز میں اس نظریے کو ہم نے اپلائی کیا، جس میں تمام ایئر فورس، آرمی، نیوی کی سنرجی اور انٹر آپریبلٹی بھی تھی، بہت فلالس ہائیسٹ لیول پہ اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ بھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ نچلی سطح پہ ٹریننگ کا نظام اور جو آپریشنز تھے اس میں بہت اسموتھ اور فلالس کوآرڈینیشن بھی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی بنیاد پہ یہ جو کوآرڈینیشن ہے تینوں افواج کے درمیان اور کائنیٹک اور نان کائنیٹک ایلیمنٹس کے درمیان جو سنرجی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ، جو کہ اب خاص طور پہ اب چونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ مارز وجود میں آیا ہے، اس کے تحت آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کوآرڈینیشن، ایفیشنسی اور پلاننگ ہے اس میں مزید بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے ہر قسم کی ہر ڈومین، چاہے روایتی ہو، تصویراتی ہو، سب کنونشنل ہو، انفارمیشن ہو، الیکٹرانک وارفیئر ہو، ڈرونز ہو، ہر قسم کے خطرے سے نہ صرف پوری طرح نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ آئندہ اگر کسی بھی دشمن کو کوئی غلط فہمی ہوئی تو اس کو ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نہ صرف ڈیٹرنس کے لیے یہ موضوع ہیں، بلکہ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ہائیسٹ لیول پر اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ ہو، آپریشنل پلاننگ ہو، فورس پوسچر ہو، ٹریننگ ہو، ریڈینس ہو، ان تمام ایسپیکٹس آف وارفیئر جو ہے اس کے اوپر پاکستان نے بھرپور انداز میں بدلتے ہوئے عالمی اور علاقائی حالات کے مطابق نظر ثانی کی ہے، اور تمام جو نئے چیلنجز ہیں وہ چاہے کائنیٹک ڈومین میں ہو، چاہے نان کائنیٹک ڈومین میں ہو، چاہے انفارمیشن ڈومین میں ہو، چاہے ڈرون وارفیئر ہو، چاہے میزل وارفیئر ہو، چاہے سائبر وارفیئر ہو، چاہے کنونشنل وارفیئر ہو، چاہے ایئر پار ہو، ہر ڈومین کے لحاظ سے نہ صرف ہم نے اپنے ٹریننگ کا نظام بہت زیادہ بہتر اور جدید بنایا ہے، بلکہ اس کا عملی اظہار اور مظاہرہ آپ نے کامیابی سے پچھلے سال مئی میں دیکھا بھارت کے خلاف،
اور ساتھ ہی ساتھ اس سال بلکہ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنی بڑی کامیابی دہشت گردی کے خلاف حاصل کی، تقریباً 2600 قریب جو دہشت گردوں کو بھی ہم نے جہنم حاصل کیا، اس میں بھی انٹیلیجنس آپریشنز میں بھی ڈرون کا استعمال، انفارمیشن کا استعمال، اس میں الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال، اس میں ان تمام چیزوں کا جو استعمال ہے اس نے ہماری کامیابی میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ جو ہے اس وقت ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز کو خصوصی طور پہ دینا ضروری اس لیے ہے کہ انہی کی زیر نگرانی نہ صرف تینوں ہماری جو افواج ہیں ان کے درمیان بھی کوارڈینیشن بہتر ہوئی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ سویلین اور جو فوجی ادارے ہیں ان کے درمیان بھی تعاون بھی بڑھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انٹیلیجنس سروسز، سویلین اور ملٹری، ان کے درمیان بھی تعاون بڑھا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف ڈیسیجن میکنگ، انٹیلیجنس آپریشن، بلکہ کنونشنل اور سب کنونشنل آپریشن میں بھی بہت زیادہ ہماری کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید حاصل ہوں گی۔ بالکل، آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ مزید کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، سر یہ کہیے گا کہ افواج پاکستان نے بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں کے مطابق ملٹی ڈومین صلاحیتیں کس حد تک حاصل کر لی ہیں اور اس کے کیا فائدے ہونے والے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماڈرن وارفیئر کے جو اسپیکٹرم ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ اب جیسے بات ہو رہی ہے کہ جی ملٹی ڈومین آپریشن کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں ظاہری بات ہے اس حوالے سے پورا تیار ہونا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں اس میں آپ کی جو ایئر، لینڈ، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر جو ہے، اور جو آپ کی انفارمیشن آپریشن جو ہوتے ہیں، یہ سب کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک سائنرجی چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے اب ہماری آرم فورسز الحمدللہ اس محاذ پہ کامیابیاں حاصل ہم نے پہلے بھی کی ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اور اب جیسے فار ایگزامپل ڈرونز جو ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں کہ دور تک جو ہے وہ ہم ہٹ کر سکیں دشمن کو۔ اور ہم نے یہ مارکہ حق میں جیسے ہمارے جو ڈرونز ہیں وہ دشمن کی ٹیریٹری میں گئے، دلی کے اوپر پاکستان کے جو ڈرونز ہیں وہ گھوم رہے تھے، گجرات کے اوپر گھوم رہے تھے، تو جس کی وجہ سے بھارت کے اندر بڑی پینک تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو سائبر وارفیئر ہے یا انفارمیشن وارفیئر جو ہے اس میں بھی ہم نے، آپ کو پتا ہے کہ بھارت کو بڑی مشکل میں ڈالے رکھا، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ ون آف دا ریزنز تھی کہ جس کو دیکھتے ہوئے جو بھارتی لیڈرشپ ہے وہ سیز فائر کے لیے تیار ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے 3 دن پہلے انڈیا کے آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ ہمیں لینڈ ہو، ہماری فورسز ہوں، ایئر فورس ہو یا نیوی ہو، ان کو ہر پل کی خبر تھی ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی وہ ان کی بہت بڑی شکست تھی، وہ تسلیم کر رہے تھے کہ پاکستان اپنے گھر میں بیٹھ کے تھرو سیٹلائٹ پورے بھارت کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے جو ٹاپ جنرلز ہیں انہوں نے یہ مانا کہ پاکستان کے ڈی جی ایموں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ فلاں ویکٹر کو، فلاں ویپن کو یوز نہ کیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں دنیا نے ہماری جو برتری ہے وہ دیکھی ہے، اور یہ وہ جسے کہتے ہیں نا بات تو وہ ہے جو دشمن کرے۔ تو دشمن ملک ہونے کے ناطے بھارت کے آرمی چیف اور ان کے ٹاپ سٹار 3 جنرل اس بات کو مانے ہیں کہ پاکستان ان کو دیکھ رہا تھا، پاکستان ان کی کیپیبلٹیز کو کمپرومائز کر رہا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں اب ہم ملٹی ڈومین آپریشن کے اندر ماڈرن ویپنز بھی ایکوائر کر رہے ہیں، اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ہم اپنی آرم فورسز کو بھی اس کے لیے ریڈی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ہم اس کی مشقیں بھی کر رہے ہیں مسلسل، تاکہ ہماری جو افواج ہیں، ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی جو ہے وہ بالکل تیار ہو۔ اور بھارت کیونکہ آپ کو پتہ ہے بار بار کہتا ہے جی کہ ہم نیوی کا استعمال کریں گے، اب ہماری نیوی آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی پاکستان نے تیاریاں کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ ہم ریسنٹلی بھی ہم نے کچھ تجربے کیے ہیں، ہم آئندہ بھی تجربے کریں گے اس حوالے سے، تاکہ ہم دشمن کو بتا سکیں کہ آپ نے اگر لینڈ سے آنے کی غلطی کی یا ایئر سے کی غلطی کی تو ہمیں اس کا ادراک بھی ہے۔ ہم کیونکہ جب بھارتی آرمی چیف یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کو پتا تھا کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان کو نیوی ہماری بھی دیکھ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ملٹی ڈومین آپریشنز میں ہم نے اچھی تیاریاں بھی کی ہوئی تھیں، ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے، ہماری پلاننگز بھی اچھی تھیں، اور ہم نے اپنی کیپیبلٹیز کو شو بھی کی ہے۔ اور ہم آئندہ جو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر جو ہیں وہ مختلف فارمیشنز کے انہوں نے وزٹ بھی کیے، وہاں پہ
بہت ساری جو پریپریشنز بھی دیکھی ہیں انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھارت کو پتہ ہے کہ وہ یہ سو کالڈ آپریشن سندور 2.0 کی بات کرتے ہیں، اگر اس کو کرنے کی غلطی کریں گے تو ہم اس سے زیادہ سخت ان کو ماریں گے. اور اب تو ظاہری بات ہے وہ مورلی بھی ڈاؤن کی فوج گو کہ ان کی جو سیاسی پولیٹیکل کلاس ہے وہ فوج کو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان پہ جو ہے وہ کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مئی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں جو پاکستان نے ان کو شکست دی تھی. اور وہ تو ہماری جو ہم نے ان کو شکست دی تھی اس کی بات تو روز ڈونلڈ ٹرمپ کسی نہ کسی پریس کانفرنس میں کرتے ہیں. جی بالکل. افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشن جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت ہے اور افواج پاکستان نے بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری کر لی